من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پڑھے اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بار امام حسین نواسہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو آپ نے پکڑنا چاہا، بچے تھے، نواسے تھے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے کو پکڑنے جا رہے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل کے طور پر ادھر ادھر بھاگنے لگے کہ میں نانا کے ہاتھ میں نہ ہوں اور نانا مجھے پکڑیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر برابر مسکرا رہے تھے۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ آپ کی داڑھی مبارک کے نیچے، ٹھوڑی کے نیچے، اور ایک ہاتھ آپ نے سر پر رکھا نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آپ نے اپنے نواسے کو چوما، بوسہ لیا اور فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ الحمدللہ ہمیں امام حسین سے محبت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت انداز اپنے بیٹے، اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم نے دیکھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ نانا کو اپنے نواسے سے کیسے محبت کرنی چاہیے، باپ کو اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے کتنی محبت ہونی چاہیے، کیسا کیسا انداز ہونا چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک انداز سے اپنی امت کو اس کی بہترین تعلیم عطا فرمائی ہے۔ تو آپ اپنے نواسوں سے تو خیر بہت محبت کرتے ہی تھے کہ کافی روایات اس کی ملتی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے بڑے بھائی تھے، ان سے بھی بے پناہ محبت آپ فرماتے تھے، امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ آپ کی ایک بڑی پیاری نواسی تھی، ان کا نام تھا حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بے حد پیار کرتے، یعنی نانا کے اپنے نواسوں سے محبت، پھر نواسی کے ساتھ بھی محبت ملاحظہ ہو۔ اولاد کے ساتھ تو محبت تھی، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تو محبت تھی، تو وہ تو کئی واقعات ایسے ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہاں جو میں موضوع لے کر چلنا چاہ رہا ہوں تو حضرت امامہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نواسی تھی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ان کی پرورش ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں کچھ تحفے آئے، قیمتی ہار کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ یہ ہار میں اس کو دوں گا جس سے مجھے بہت پیار ہے، یعنی جو مجھے بہت پیارا ہے۔ پھر آپ نے اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں وہ ہار پہنا دیا۔ یہ انداز مبارک جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت ہم سن رہے ہیں، اس میں اولاد کے ساتھ تعلیم، اولاد کے ساتھ تربیت، اولاد کے ساتھ شفقت، اولاد کے ساتھ محبت، اولاد کے ساتھ نرمی، اولاد کے ساتھ بڑوں کا، اپنے والد کا، اپنے بڑوں کا، نانا بھی ہیں، دادا بھی ہیں، والد بھی ہیں، ان کے ساتھ کیسا انداز و سلوک ہونا چاہیے، اولاد کے ساتھ والدین کو کیسی محبت کرنی چاہیے، اور اولاد کے ساتھ کیسی ان کی تربیت کرنی چاہیے، انشاءاللہ ہم اس پر کچھ سننے کی کوشش کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کے تعلق سے بھی آپ کے جو انداز مبارک ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔
چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تم اپنے گھر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے اور گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ بچوں کو ہمیں یہ بھی سکھانا چاہیے کہ جب تم گھر جاؤ، یعنی جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو گھر والوں کو سلام کریں۔ ہمارے یہاں عموماً جو اسپیشلی جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس میں یا اس طرح کی کچھ گھرانے ہوتے ہیں جن میں سلام کے بجائے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ ہمارے یہاں رائٹ ہو جاتا ہے سوسائٹی کے طور سے، ماحول کے طور پر، تو بچے وہ سنتے ہیں۔ اب جیسے ہی گھر میں داخل ہوں گے، گڈ مارننگ ماما، گڈ مارننگ ابو، گڈ آفٹرنون ماما، گڈ آفٹرنون ابو، گڈ نائٹ ابو، گڈ نائٹ پاپا، گڈ نائٹ ماما، یہ ہمارے بچوں کے مزاج ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اسلام نے ہم کو جو بات سکھائی، دین نے جو ہمیں بات بتائی، وہ ہے السلام علیکم۔ اپنے بچوں کو سلام سکھائیں کہ بیٹا جب گھر میں داخل ہو تو کہو السلام علیکم امی۔ چلے انگلش، بچے زیادہ تر انگلش بول رہے ہوتے ہیں، لیکن میں اس وقت والدین سے بات کر رہا ہوں، ہم نے بچوں کو سکھانا ہے۔ آپ کو بچوں کے ساتھ جو ان کی لینگویج ہے، موسٹلی ہمارے یہ بچے ہوتے ہیں دے کین ناٹ انڈرسٹینڈ اردو ویل بٹ دے کین انڈرسٹینڈ انگلش، اور موسٹلی والدین کچھ نہ کچھ انگلش بچوں کو کہنے یا سمجھانے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو یہ سکھائے کہ بیٹا جب بھی گھر میں داخل ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ ابو کہیں گے، امی کہیں گے، ہمارے جیسے اردو میں کہا جاتا ہے، تو یہاں انگلش میں فادر کہتے ہیں، مدر کہیں گے، رائٹ؟ اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اپنے بچوں کو سلام کرنا سیکھا۔ اچھا، اس میں ہمیں عادت ڈالنی پڑے گی، ہم جب گھر میں داخل ہو تو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ اسی جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے عموماً ہوتا ہے، جیسے نارملی بھی ہمارے یہاں گڈ نائٹ یا گڈ آفٹرنون وغیرہ اپنی جگہ پر، خدا حافظ ہمارے یہاں ہوتا ہے، خدا حافظ، اللہ حافظ، اچھا ورڈ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، اللہ حافظ، لیکن جاتے ہوئے پہلے سلام کریں۔ اگر کہ ہم جا رہے ہیں تب بھی السلام علیکم، آ رہے ہیں تب بھی السلام علیکم۔ السلام علیکم میں سلامتی کی تو دعا ہے، ورحمت اللہ، رحمت کی تو دعا ہے، وبرکاتہ، برکت کی تو دعا ہے۔ تو ہم جب یہ خود کریں گے تو ہمارے بچوں کی بھی عادت بنتی چلی جائے گی۔ تو رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بچوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ سلام باعث برکت، گھر میں گھر والوں کو سلام کرے تو انشاءاللہ گھر میں ہمارے، آپ دیکھیے گا برکت نہ ہو تو پھر کہیے گا، جب سلامتی کی دعائیں دی جا رہی ہیں دوسرے کو تو برکت پھر کہاں جاتی ہے؟ برکت آئے گی انشاءاللہ، کیوں نہیں آئے گی؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر میں قرآن کریم کی 17 سورتیں پڑھ لی تھیں آپ نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں علم حاصل کرنے کا شوق دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر، عبرانی زبان تھی وہ سیکھنے کے لیے فرمایا، تو انہوں نے 15 دن میں وہ بھی سیکھ لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا یہ جذبہ دیکھا تو آپ نے انہیں مزید زبان سیکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اب یہ زبان بھی سیکھ لو۔ انہوں نے 17 دن میں وہ زبان بھی سیکھ لی۔ پھر میرے آقا ان زبانوں کے خطوط آپ سے پڑھوایا اور لکھوایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ زبانیں سیکھ لی تو میرے، آپ دیکھیں تربیت بھی کہ پیشن، آپ نے جب دیکھا کہ توجہ یا سوچ یا ذہانت یا ایک یاد ہو جاتی ہے چیز، تو آپ نے ان کو مزید پروموٹ کیا، ان کو مزید انکریج کیا کہ آپ اب یہ نہیں یہ سیکھ لیں، یہ نہیں یہ بھی سیکھ لیں، یہ بھی سیکھ لیں۔ تو یہ سب چیزیں ہماری تربیت کرتی ہیں، ایز اے والد، ایز اے امی، ایز اے دادا، ایز اے نانا۔ یعنی اگر نانا دیکھتے ہیں کہ بچے کے اندر یہ صلاحیت ہے، بچے میں یہ قابلیت ہے، تو نانا کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو کہہ دے، داماد سے بات کر لے کہ بیٹا بیٹے میں یہ قابلیت لگ رہی ہے، اسے قرآن حفظ کرا لو نا، بہت کتنا انٹیلیجنٹ ہے بیچا، تھوڑی ترغیب دلا دیں کہ حافظ کی جو فضیلت ہے وہ بیان کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ بیٹی یا داماد بات مان لے اور یہ حافظ ہو جائے۔ ہماری سوچ ہونی چاہیے، ہم دیکھیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، امی بھی دیکھیں یہ کیا کر سکتا ہے، یہ بچی میری کیا کر سکتی ہے، تو ہم ان کو ان طرف لے کے جائیں، ہم اس طرف ان کو ترغیب دلائیں۔
درس نظامی کر سکتے ہیں، یعنی دین کی تعلیم کی طرف. اب آپ بولے تم اسکول کی بات نہیں کرا، اب اسکول کی بات یہاں کیا کروں جہاں ہر کوئی اسکول بھیجنے کے لیے ویسے ہی مجبور ہے. لیکن چلے ہوم اسکولنگ کا آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے. دعوت اسلامی سپٹمبر سے آن لائن اسکولنگ سسٹم آپ کو دے رہی ہے تاکہ ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا سارا سلسلہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکیں، آن لائن کر سکیں، بہت سارے مسائل سے بچ سکیں. ایز پر لا، ایز پر قانون ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو یہ ہے. لیکن جو دین سے دوری ہے نا اس کی طرف توجہ کرے کہ ہمارے بچوں کو دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا، ان کے بڑوں کو بھی قرآن دیکھ کر صحیح پڑھنے نہیں آتا، اب وہ بھی نہیں آ رہے قرآن کریم درست پڑھنے اور سیکھنے کی طرف، ان کو بھی جانا چاہیے. تو ہمارے اپنا ماحول، بڑوں کا ماحول ایسا بنے گا تو بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں اترنا شروع ہو جائیں گی. تو بچوں کی تعلیم اور بچوں کی تربیت، اس حوالے سے ہمیں باقاعدہ اس پر غور کرنا پڑے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک انداز میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں اس کو دیکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے تعلق سے آپ کی تربیت کا انداز کیا ہوا کرتا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں رات گزاری. اب رات وہاں رکے تھے، پھر رات گئے، لیٹ نائٹ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اب سنیے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چھوٹے لڑکے نے نماز پڑھ لی؟ کیا فرمایا؟ کہ چھوٹے لڑکے نے نماز پڑھ لی؟ تو انہوں نے بتایا ہاں پڑھ لی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا پوچھا؟ نماز پڑھ لی؟ یہ گھر میں پوچھنے کا انداز کس کا اور کتنا؟ ٹیوشن کر لیا؟ ہوم ورک کر لیا؟ جلدی سویا نہیں سویا؟ صبح جلدی اٹھاتا نہیں اٹھاتا؟ آپ کو پتا ہے یہاں باپ والد خود گھر میں آ کر اپنے بچوں کی نماز کا کتنا خیال رکھتے ہیں. ماں خود بچوں کی نماز کے لیے کتنا خیال رکھتی ہے. ماں عموماً کہتی ہے کیا کرو، اٹھاتی ہوں اٹھتا ہی نہیں. یا والد کہہ دیتے ہیں ارے یار تنگ آ گیا یار، اٹھا کے تھک گیا ہے، نہیں اٹھتا، چھوڑو یار. کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ اس باپ کی بات کہہ رہا ہوں جو خود فجر میں اٹھتا ہو اور بچہ نہ اٹھتا ہو، تب بھی یہ باپ کہہ دیتا ہے باپ ہی فجر میں نہ اٹھ رہا ہو، ماں ہی فجر میں نہ اٹھ رہی ہو، تو اب اس کے لیے میں کیا بول سکتا ہوں، کیا الفاظ استعمال کروں جس گھر میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہ اٹھ رہا ہو. اللہ کی پناہ. لیکن یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے بچہ اٹھ نہیں رہا ہے، ماں کہتی ہے کہ بچہ اٹھتا نہیں ہے، میں تو اٹھاتی اٹھتا نہیں ہے. چلو شور نہ کر کے اٹھاؤ نا، کیوں نہیں اٹھاتی ہو؟ کیا کروں، نہیں اٹھتا نا، نہیں اٹھتی نا، کیا کروں؟ تو چھوڑ دیتے اس کو اس کے حال پر. مگر مجھے یہ بتائیے کہ اسکول کے لیے کیسے اٹھ جاتا ہے؟ یہ آپ ہی سے تو اٹھتا ہے اسکول کے لیے. بچی اسکول کے لیے آپ سے ہی تو اٹھتی ہے، کوئی اور تو کوئی آ کے آس پڑوس والا تو نہیں آتا کہ بھائی میں نماز میں تو مجھ سے نہیں اٹھاتا میرا بیٹا، اب پڑوسی کو بلاؤ وہ آ کر اس کو اسکول کے لیے اٹھائے گا. اسکول کے لیے کو الگ سے کسی کو آپ نے جاب پر رکھا ہوا ہے کہ اپنے بچے کو اسکول کے لیے اٹھائیں گے؟ نماز کے لیے تو آپ سے اٹھا نہیں، اسکول کے لیے کیسے اٹھا؟ اب اس کی مثال کتنی خوبصورت ہے، ذرا سمجھیے گا. پیرنٹس سمجھیے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ گھر میں آگ لگ گئی، ایک سمجھانے کے لیے گھر میں آگ لگ گئی، ماں باپ بھاگیں گے باہر، بچے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں، اب جا کے بچوں کو اٹھو آگ لگ گئی ہے، اٹھو آگ لگ گئی ہے، اٹھو آگ لگ گئی ہے. اب دونوں کمرے سے باہر آ کے کیا کرے، بچے نہیں اٹھ رہے، اپنے تو نکل جائیں. ایسا ہوگا؟ صحیح بتا، ایسا ہوگا نہیں، پاسبلٹی نہیں ہے. ماں باپ کبھی بچوں کو چھوڑ کر گھر سے باہر نہیں جائیں گے جبکہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے جب تک اٹھے گا نہیں آپ کو دم نہیں آئے گا، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی فکر نہیں کریں گے کہ اگر یہ نماز کا عادی نہ ہوا اور اس کو نماز کے لیے نہ اٹھایا، اور اللہ نہ کرے یہ نماز کا عادی نہ ہوا، نمازیں چھوڑنے کا عادی ہو گیا، اور اسی حالت میں یہ بالغ بھی ہو گئی یا بالغ ہو گئی، اب جب اس پر نماز فرض ہو گئی اور اب جب یہ نماز نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، اب یہ نماز نہیں پڑھے گی تو گناہ گار ہوگی. چلو نابالغی کے احکام الگ ہیں، لیکن ہمیں تو کہا گیا نا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال میں بھی نہ پڑھے، 10 سال کی عمر میں بھی تو سختی کرنے کا حکم ہے. کہاں کیا ماں باپ نے بھیا یہ اپنا رول پلے ہی نہیں کیا. ماں باپ نے اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے ہماری باتیں کھلی ہوئی ہیں. بچہ ایک دن کہاں پر نہ جائے، پون کٹ جائے گا، 50 پون ہے تمہارے ایک دن کے،
20 پونے تمہارے ایک دن کے، 40 پونے تمہارے ایک دن کے، باتیں الگ سنائیں گے. مفتی کھاتا ہے، گھر میں آتا ہے، کماتا ہے نہیں. چھٹی کیوں کی تھی؟ بخار تھا، وہ دوائی کھا لیتا، 1 پاؤنڈ کی دوائی کھا کر 40 پاؤنڈ تو بچاتا. اتنی ساری تربیت کریں گے، کام پر بھیجیں گے تاکہ آمدنی خراب نہ ہو. یہی کام اس کو نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کیا ہم لوگوں نے؟ ہمارے اپنے عمل کا پرابلم ہے، ہم خود کچھ نہیں کر پا رہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک آپ کے سامنے ہے. نانا جان اپنے نواسے کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ بھی نہیں ہے نا ٹائم. وقت کہاں سے گزرے گا؟ کہاں سے وقت لاؤں؟ ماں کہے گی بیٹے کو ٹائم دو تو باپ بولے گا کہاں سے وقت لاؤں؟ وقت نہیں ہے نا، گھر کے لیے تو کما رہا ہوں. جس کے لیے کما رہے ہو کل وہی آپ کے پاس نہیں ہوگا تو کیا کرو گے پیسے کو؟ پیسے کا فوٹو دیکھیں گے آپ؟ یہ پاؤنڈ، یہ ریال، یہ درہم، یہ ڈالر. اولاد کدھر ہے؟ اولاد چلی گئی. پیسے کا کیا کریں گے؟ تو آج اولاد کو آپ کی وقت کی ضرورت ہے، اولاد کو آپ کی تربیت کی ضرورت ہے، اور کوالٹی ٹائم کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ تھکاوٹ ہے، ہاں بیٹا نیند آ رہی ہے، اب بولو نا بیٹا، بولو بیٹا نیند آ رہی ہے. اب بیٹا بات کرنے گیا، ابو گیا، ابو نیند میں چلے گئے. بیٹا بولے میں بات کروں کس سے؟ پھر کہتے ہیں بیٹا باہر دوستی نہیں کر. آپ نے کون سا اس کو ٹائم دے دیا کہ آپ سے 2 باتیں کرے؟ ماں نے کہاں ٹائم دے دیا کہ بیٹی باتیں کرے؟ ہم سے تو بات کرے گا تو ہم ڈانٹ دیں گے، ہم سے بات کرے گا تو ہم جھاڑ دیں گے، سنیں گے نہیں. خاموش، بات کرنے کی تمیز تو ہے نہیں. وہ تمیز ہی تو سکھانی تھی اس کو. اب آپ کو جب پتا ہے کہ اس میں تمیز نہیں ہے تو اس کو تمیز ہی تو سکھانی تھی. آپ کو پتا ہے کہ اس میں مینرز نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایٹیکیٹس نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو ہمارا کام کیا تھا؟ یہ کہہ کے جھاڑ کے چلے جانا بدتمیز، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. پہلے بات کرنے کی تمیز سیکھو. ابو کہاں سیکھو؟ ایڈریس دیجئے، نیویگیشن، پاسپورٹ. تو ابو اپنا ہی فون نمبر دیں گے کہ بیٹا اس پر کال کرو، تمہیں اس نمبر سے ہی تمہیں تمیز سکھائی جائے گی. بولے گا میں کال کروں گا تو بزی آئے گا، ٹائم نہیں ہوگا اس کال پر جو حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، یہ یو کے کا جنرل پرابلم ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، جنرل پرابلم ہے. اور یہ میں پیچھے سے ڈسکس کرتا ہوئے چلا آ رہا ہوں، کچھ نہ کچھ بدل کے کچھ نہ کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں میں. نہ ماں کے پاس ٹائم، کیونکہ ماں کو بھی ماں بھی نوکری کر رہی ہے، باپ بھی نوکری کر رہا ہے، ہون کی کری ہے. اب بچہ کون سنبھالے گا؟ اب جو بچہ سنبھالے گا اس کو بچے کی تربیت سے کتنی دلچسپی. اب ہم بچہ تربیت کے لیے کسی کے حوالے نہیں کر رہے، ہم بچے کی پرورش کے لیے کسی کے حوالے کر رہے ہیں. کھانا پینا وغیرہ جو بھی حساب کتاب ہے وہ دیکھ لے. تو بچہ تو ماں باپ کی صحبت میں رہا ہی نہیں ہے. جب ماں باپ گھر آئے تو تھکے ہوئے ہیں، کھانا پکانا ہے، سونا ہے اور سو جب ختم ہو جانا ہے، کلوز. یا بچہ اٹھ کے پھر اس کو اسکول بھیج دینا ہے، کلوز. بچے کے ساتھ جو ماں باپ کو ٹائم دینا ہے، وقت دینا ہے، اور کوالٹی ٹائم دینا ہے، تربیت کرنی ہے، اس کو دین سکھانا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں سکھانی ہے، سنتیں سکھانی ہے، اس کو بہت کچھ سکھانا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کچھ آیتیں بیان فرمائی ہیں، جہاں حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ لقمان کے اندر یہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی تھی. ان نصیحتوں کا وہاں پر ذکر ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ سورہ لقمان کو آپ پڑھیں. آیت نمبر 13 یہ آپ سورہ لقمان میں پڑھ لیں. آیت نمبر 17 یہ آپ سورہ لقمان میں پڑھ لیں. آیت نمبر 18 آپ سورہ لقمان میں. بیٹی بڑی ہو گئی اور کماؤ، اب اس کی سکول اور کماؤ، اب اس کے دیگر چیزیں اور کماؤ. باپ کا کام ایک ہی ہے، اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ. بچہ بڑھتا گیا، بچے زیادہ ہوتے گئے، آپ نے اپنے ارننگ کو ٹائم مزید دینا شروع کر دیا، اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ اور کماؤ. لیکن بچوں کی تربیت اور زیادہ کماؤ، کمانے کے بعد بھی گھر نہیں چل رہا. اب بچوں کی ماں کو کہا اب آپ بھی کماؤ، آپ بھی جاؤ، آپ بھی جاب کر لو، آپ بھی کوئی سروس کر لو، آپ بھی کچھ ورکنگ کر لو تاکہ مل کے گھر چلا سکیں. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ میں 100% پر نہیں بات کر رہا،
لیکن جو اس وقت ہماری گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں موسٹلی یہ ایشوز ہیں یا نہیں ہے؟ مطلب اگر میں غلط کہہ رہا تو بھی میں تھوڑا موضوع بدل دوں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں؟ رائٹ. اس وقت ہم ایک ہی پیش پر ہیں, ہم جو بات کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر جو ایشوز بچوں کے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, جیسے ہم آتے ہیں یا ہمارے جیسے دوسرے لوگ آتے ہیں تو ہم ان سے دعائیں کرواتے ہیں, ان سے کچھ حل پوچھتے ہیں, یار کیا کریں بتائیے. تو اب وہ حل مل بھی جائے تو لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو پیرنٹس کو ٹائم دینا پڑے گا اپنی اولاد کے لیے, وہ کہاں سے لائیں؟ والد اپنی بچوں کو جو نصیحت کرتے ہیں, جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, میں ان میں سے چند چیزیں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب اس کا خلاصہ سنیے, ٹھیک ہے؟ اس کا تھوڑا خلاصہ سنیے. آپ فرماتے ہیں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کیا فرما رہے ہیں. اب وہ کیسی نصیحتیں تھی جسے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے سے فرماتے ہیں کسی شے یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا. توحید کا درس دیا اور شرک سے بچنے کا فرمایا, ٹھیک ہے؟ کسی شے یا شخص کو اللہ کا شریک نہ قرار دینا. بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے. پھر فرمایا اور چھوٹی سی چھوٹی برائی سے بھی بچنا. چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچنا, کیونکہ برائی اگر رائے کے دانے جیسی چھوٹی سی بھی ہوگی نا, وہ کسی چٹان, آسمان, زمین, غار میں کہیں بھی ہو, اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے لے آئے گا. اب فرمایا نماز قائم رکھنا, اچھائی کا حکم دینا, برائی سے منع کرنا اور مصیبت تک صبر کرنا. باپ کی بیٹے کو نصیحت سن رہے ہیں آپ؟ بے شک یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے. یوں ہی اب مزید نصیحتیں سنیے. یہ قرآن کریم کی چند آیات میں نے کہی نا, سمجھے, اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. مزید فرمایا یوں ہی مغرورانہ یعنی مغرور اور متکبر رویہ اختیار نہ کرنا, تکبر نہ کرنا, مغرور نہ ہونا. لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کریں, منہ بگاڑ لیتے ہیں, تو یوں منہ بگاڑ کر کسی سے یا منہ ٹیڑھا کر کے بات نہیں کرنا. چیخ کر چلا کر بولنے کے بجائے مناسب آواز میں کلام کرنا. فرمایا کیونکہ چیخنے کی آواز بری آواز ہے, سب سے بری گدھے کی آواز ہے جو چیخ چیخ کر رینگتا ہے. یہ فرمایا. اب آگے نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں, میں کہا نا میں خلاصتاً ایک ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں. اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چلنا, یعنی چلنا کیسے ہے اس کی تربیت کی جا رہی ہے اولاد کی. اکڑ کر نہ چلنا, کیونکہ اللہ پاک کو اکڑنے والا, تکبر کرنے والا بندہ پسند نہیں. اب آپ غور کیجئے, حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں, اس پر مزید غور کریں کہ اولاد کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کیا انداز ہونا چاہیے ایک والد کا. ماں سوچے کیا انداز ہونا چاہیے والدین کا. اولاد کو لے کر بیٹھنا, اولاد کو سمجھانا, اولاد کی تربیت کرنا. میں اس پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. نمبر 1, عقائد کی تعلیم, پختگی استقامت پر توجہ دلانا کہ اللہ ایک ہے, اللہ ہے اور ایک ہی ہے. کیا سکھانا ہوتا ہے؟ اللہ ہے اور ایک ہی ہے. ورنہ اللہ نہ کرے یہ کسی کی بات سنے گا خدا نہ خواستہ اور اللہ کا ہی انکار نہ کر بیٹھے. یہ جیسا کہ بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے اس وقت. یہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے, تو توحید کا درس دے, توحید کی بات بتائے. آپ کو سوشل میڈیا پر ہمارے جو دعوت اسلامی کے جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کو الحمدللہ یہ مل جائے گا. آپ ویڈیو بھیج دیں, بیٹا یہ سن لو, یہ شرک کی تعریف ہو, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے اور یہ شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جو شرک نہیں ہے اسے شرک کیوں کہا جائے گا؟ جو شرک ہے اسے ڈیفینیٹلی بچا جائے گا. اس کے ساتھ آپ نے عقائد کے ساتھ
اعتقاد کے ساتھ، نظریات کے ساتھ اپنے بچے کی تربیت فرمائی بیٹے کو عبادات کی طرف کہ نماز قائم کر، نماز کے تعلق سے نماز کا عادی بنایا گیا، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ظاہری باطنی آداب سکھائے گئے، تربیت اس طرح کی گئی، تکبر، غرور، اخلاقیات کہ کسی سے بات کہتے منہ ٹیڑھا مت کر، پھر دیکھیں معاملہ چلنا کیسے ہے، بات کرنی کیسے ہے، اور اس راستے میں جو تکلیف، پریشانی، مصیبت ہے اس پر تمہیں صبر کرنا ہے. یہ ساری باتیں سکھائی جا رہی ہیں. کیا ہم نے اپنے بچوں کو بیٹھ کر کبھی اس طرح کی نصیحتیں کی؟ اس کا سکھایا، بتایا، اس کو اخلاقیات سکھائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کوئی درس دیا، محبت کا درس سکھایا، بیٹا بیٹھو میں تمہیں ایک معجزہ سناتا ہوں. کتنے والد صاحب نے آج تک اپنے بچوں کو بٹھا کر معجزے سنائے، کتنی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں بتائیں، کتنی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عادت مبارکہ اپنی بیٹی کو سکھائی. جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو کیا ماں لے کر بیٹھی کہ بیٹا اے بیٹی اب ان قریب تیری رخصتی ہونے والی ہے، تو ان قریب ایسے گھر میں جائے گی جو گھر تیرے لیے نیا ہوگا. اے میری بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، چکی پیسا کرتی تھی اپنے گھر کے اندر بیٹی، پانی خود بھر کر لاتی تھی میری بیٹی، کھانا پکاتے پکاتے تلاوت کیا کرتی تھی میری بیٹی، اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کیا کرتی تھی میری بیٹی، اپنے شوہر کی اس طرح اطاعت اور اپنے شوہر کی اس طرح حقوق ادا کیا کرتی تھی میری بیٹی. کیا ماں نے بیٹھ کر اپنی بیٹی کو خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا کوئی درس دیا؟ یا والد صاحب نہیں دیا کہ بیٹی بیٹھو 18 سال 20 سال آپ نے میرے ساتھ گزارے ہیں، مجھے آپ کی عادتوں کا پتہ ہے، لیکن بیٹا ناز و نخرے ہم نے اٹھا لیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ناز و نخرے آپ کے سسرال میں بھی اٹھائے جائیں گے. زیادہ بیٹا جب سسرال میں جاؤ گی، شوہر کے پاس جاؤ گی تو بیٹا شوہر کے حقوق یہ ہیں، فرما برداری اس کو کہتے ہیں، گھر کے کام کاج اس کو کہتے ہیں، صاف صفائی بیٹا اس کو کہتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے رکھنا بیٹا اس کو کہتے ہیں. کیا کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو لے کر بیٹھے کہ بیٹی ابھی سال بھر میں 2 سال میں چند ماہ میں تمہاری رخصتی ہو جائے گی، بیٹی تمہاری تربیت کے یہ میں آپ کو مدنی پھول دے رہا ہوں، اس طرح بیٹا زندگی گزارنا، اور غیبت میں نہ پڑنا، چگلی میں نہ پڑنا، جھوٹی شکایتوں میں نہ پڑنا، اور اگر کچھ ہو جائے تو میری بیٹی صبر کرنا، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے. آپ اس گھر میں اگر کوئی کمزوری ہے تو بیٹا اس کو دور کرنا، اور ہرگز اپنے شوہر کی شکایت باہر جا کر نہیں کرنا. ہم نے بیٹھ کر سکھایا اپنی بیٹی کو تاکہ یہ جہاں جائے وہاں ایک عزت کے ساتھ اور کامیاب زندگی گزارے. آپ کے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی کہ آپ بیٹے کے لے کے بیٹھے کہ بیٹا ایک ایسی عورت تمہارے گھر میں آ رہی ہے جو 18 20 22 سال تک اپنے ماں باپ کے گھر میں رہی ہے، بیٹا آتے ہی تمہارے سانچے میں ڈھل نہیں جائے گی، اس کی کمزور عادتوں پر بیٹا صبر کرنا، بیٹا اس کے حق ادا کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی. قرآن کریم میں جو عورتوں کے ساتھ سلوک و برتاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تربیت کی، کیا ہم نے اپنے بیٹے کو بیٹھ کر باپ نے بتایا، باپ نے سکھایا؟ ٹھیک ہے بیٹا ہم بھی تمہارے ماں باپ ہیں، ہمارا حق تم پر ہے، ہماری خدمت تم پر ہے، لیکن بیٹا اب جو آ رہی ہے وہ تیری بیوی ہوگی، بیوی کے حقوق ہیں. ایسا مت کرنا کہ ماں باپ کی رضا، ماں باپ کی حقوق کی ادائیگی کے نام پر تم کبھی اپنی بیوی پر ظلم نہ کر بیٹھو. کیا یہ ماں باپ نے بتایا؟ بلکہ اگر یہ تھوڑا بہت اگر بیوی کی سائڈ لے لے تو ماں کہتی ہے جوڑوں کا غلام ہو گیا تو، بیوی کا غلام ہو گیا تو. تو غلام نہ غلام، پہلے تو بہت ٹائم دیتا تھا ہم کو، اب ٹائم نہیں دیتا. اللہ کے بندو آپ نے تو شادی کرائی ہے، اس کی کو بھگا کے لایا، یہ آپ نے تو شادی کرائی ہے اس کی، اور شادی کراتے وقت آپ نے تو سمجھایا اس کو کہ بیوی کے حق یہ ہیں، اور بیٹا اس طرح اپنے بیوی کے ساتھ رہنا. اب اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے، اس کی دلجوئی کرتا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، اس کے کپڑے لتوں کا خیال رکھتا ہے، اس کے سونے جاگنے کا خیال رکھتا ہے، اس کی بیماری اور پریشانی کا خیال رکھتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کیا بیوی کا حق رہ گیا؟ آپ کی نافرمانی تھوڑی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی تھوڑی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ ظلم تھوڑی کر رہا ہے.
آپ کے بھی حق ادا کر رہا ہے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میری ایسی تربیت ہے کہ میرا بیٹا الحمدللہ شادی کے بعد میری بہو کے حق کو ادا کر رہا ہے. خود خوش ہونا چاہیے. ماں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا میری بہو کے ساتھ خوش ہے. مگر ایسا کتنا، سوال کیا ہے؟ ایسا کتنا، کون کرتا ہے، کتنا کرتا ہے، کس حد تک کرتا ہے؟ صبر کی تلقین کون کرتا ہے ہمارے یہاں؟ یہاں تو بیٹا آئے تو ماں کان بھرتی ہے بہو کے خلاف، اور اگر بیٹی فون کرے تو ماں کان بھرتی ہے داماد کے خلاف. کیا اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اور بیٹے کے گھر چلیں گے؟ آپ تو بڑے ہیں، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ بچوں میں کچھ نہ کچھ نا اتفاقی ہو سکتی ہے. اس نا اتفاقی کو محبت میں کیسے بدلا جائے، اس نا اتفاقی کو پیار میں کیسے بدلا جائے، اس نا اتفاقی کو درگزر سے کیسے بدلا جائے، یہ تربیت تو اس کے والدین کریں گے. اگر بیٹی شکایت لے کر ماں باپ کے پاس جائے گی تو ماں باپ بیٹی کے ساتھ آستین نہیں چڑھا لیں گے، اس کو سمجھائیں گے، اس کو تسلی دیں گے، اس کو گھر کیسے چلانا ہے اس معاملے میں اس کو تلقین کریں گے کہ بیٹا اب تمہیں وہی گھر چلانا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اگر گھر کے بڑے اپنا پراپر رول پلے کریں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، دنیا بھر کے مسلمانوں سے میں بات کر رہا ہوں، دنیا بھر کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اگر دونوں طرف کے والدین اپنا پراپر رول پلے کریں، میں صحیح بتا رہا ہوں کتنے گھر ہیں جو ٹوٹنے والے تھے انشاءاللہ ٹوٹنے سے بچ جائیں گے. یہاں بعض اوقات میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ تو ہو رہی ہوتی ہے، مگر اس انڈرسٹینڈنگ کو نہ کروانے میں بھی ان دونوں بچوں کے ماں باپ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے بعض اوقات. نہیں ہم جھکیں گے نہیں. بھائی جھکنے نہ جھکنے کی بات کب ہو رہی ہے یار؟ یہاں تو بچانے کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو فتنے کا دروازہ بند کرنے کی بات ہو. ہمارے استاد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے جب دو میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں نا تو شیطان سمندر کے بیچ میں خوشی کے مارے کودتا ہے، ناچتا ہے کہ یہ دو میاں بیوی نہیں لڑ رہے، یہ دو خاندان، دو قبیلے، دو کنبے لڑ رہے ہیں آپس کے اندر. مگر ہائے افسوس اس طرح کی تربیت نہیں ہے. کچھ تنگدستی شوہر کو ہو جائے اور بیٹی آ کے شکایت کرے کہ میرا شوہر یوں کر رہا ہے تو سمجھائیں کہ بیٹی مصیبت میں، پریشانی کے، تنگدستی کے دنوں میں شوہر کے ساتھ کھڑی رہو، اپنی خواہشات و فرمائشوں کو ختم کرو. بیٹی تمہیں مارتا ہے؟ نہیں مارتا نہیں ہے. بیٹا گالی دیتا ہے؟ گالی دیتا نہیں ہے. بیٹا ظلم کرتا ہے؟ ظلم ہی نہیں کرتا. کھانے کے لیے بیٹا گھر میں ہے؟ ہاں کھانے کے لیے بھی گھر میں ہے. سونے کے لیے بیٹا کمرہ ہے، بستر ہے، چھت ہے؟ ہاں الحمدللہ یہ بھی ہے. پہننے کو بیٹا کپڑے ہیں؟ ہاں یہ بھی ہے. مارتا بھی نہیں، پٹتا بھی نہیں، کھانے کو بھی ہے، گھر بھی ہے، ظلم بھی نہیں کرتا، زیادتی بھی نہیں کرتا، ستاتا بھی نہیں ہے. اس طرح دیکھا جائے تو بیٹی کرتا کیا پھر تیرے ساتھ؟ تو تمہیں شکایت کیا ہے بیٹا یہ بتا دو. چلو میرے کو نئے سینڈل لینے تھے، سینڈل نہیں دلائے. میرے کو شادی کے کپڑے لینے تھے، شادی کپڑے نہیں دلائے. میرے کو یہ کرنا تھا، یہ نہیں تھا. بیٹا تو ٹھیک ہے، بیچارے کا حالت صحیح نہیں، حالت صحیح ہوگا تو بیٹا وہ بھی دلا دے گا. میں دلا دوں؟ حالت تو بیٹا میرے بھی صحیح نہیں ہے. اس عید کو تو میں نے بھی بیٹا جوتے نہیں لیے تھے. پر کیا بیٹا آپ کا گھر چلانے کے لیے کیا میں اپنے جوتے بیچ کر آپ کو آپ کے سینڈل دلا دوں؟ کیا آپ کو آپ کی سہیلی کی شادی میں جانا ہے؟ کیا والد صاحب نے بیٹھ کر سمجھایا اپنی بیٹی کو؟ ہیں میری بیٹی کی خواہشات پوری نہیں کرتا. ارے بھائی حق تو ادا کر رہا ہے نا، وہ بھی کرے گا، کر تو رہا تھا، لیکن ابھی پرابلم ہو گیا، گھر کا کرایہ نکالنا مشکل ہو گیا ہے، گروسری کا پرابلم ہو چکا ہے، الیکٹریسٹی مہنگی ہو گئی ہے، آمدنی کم ہو گئی ہے، گھر کے پرابلم ہو گئے ہیں، بچے کی جاب چلی گئی ہے. تھوڑا صبر کر لو. یہ درس گھر کے بڑوں کو اپنی بیٹی کو دینا چاہیے اور بیٹے کو بھی سمجھانا چاہیے بیٹا کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے کر دیا کر. اگر اللہ نہ کرے اگر بیوی اس طرح کی تیرے سے خواہش یا فرمائشیں اس طرح کی چیزیں کرتی ہے تو لڑتا کیوں ہے؟ سمجھا حالات خراب ہے. لڑنے سے اگر حالات صحیح ہو جاتے تو بیٹا بیٹھ، میں اور تیری ماں پہلے لڑتے ہیں، تو دیکھ تاکہ تجھے پتا چلے کہ بیٹا لڑتے کیسے. اگر لڑنے سے حالات صحیح ہو جاتے ہیں، لڑنے سے تنگدستی دور ہو سکتی ہے، لڑنے سے پریشانی دور ہو سکتی ہے، لڑنے سے چھت سے پیسہ گرنا شروع ہو جائے گا تو بیٹا بیٹھ، پھر ہم اور تیری ماں پریکٹیکل کرتے کہ لڑائی سے پیسہ گرتا بھی ہے کہ نہیں گرتا. ارے کبھی لڑائی سے پیسہ آیا ہے؟
آتی برکت چلی جاتی ہے، آتا نفع چلا جاتا ہے. اچھا یہ باتیں گھر کے بڑے سمجھے ہوئے ہوں گے تو اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں گے، اپنی بیٹی کو سمجھائیں گے، یا اپنی بہو کو ساس بیٹھ کر لڑے گی تھوڑی، بیٹا تھوڑا سا صبر کر لے. میں بھی مانتی ہوں کہ تھوڑا بہت ہو گیا ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، انشاءاللہ میں بھی بیٹے کو سمجھاتی ہوں، کوئی نہیں. بہو کو اس طرح بیٹھ کے ساس سمجھائے، نہ کہ بیٹے کے ساتھ کھڑی ہو کر اپنی بہو کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دے. اسی طرح گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. یہ پیرنٹنگ جس کو کہتے ہیں نا، اولاد کی تربیت، اولاد کو پڑھانا، اولاد کو سکھانا، اولاد کو سمجھانا، اولاد کے گھر کو بسانا، پھر اولاد کے گھر کو بچانا، ہماری زندگیاں اسی کام کے لیے ہو جاتی ہیں. پہلے اپنے گھر کو سنبھالو، پھر اولاد کے گھر کو سنبھالو، پھر اولاد کے گھر کو سنبھالو. یہ زندگی کا سائیکل ہے. اس میں ہمیشہ پیرنٹس کو اپنا پازیٹو رول ہی پلے کرنا چاہیے، شریعت کے مطابق، عرف و شریعت اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر اپنا رول پلے کرنا چاہیے. تو اس طرح اگر اپنی بچیوں کے اور بچوں کی ہم تربیت کریں گے بیفور دا میرٹ. اچھا یہ تربیت آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ ہو جائے گی؟ 18 سال 20 سال تک تو تربیت ہوئی نہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ 18-20 سال اس کی جو طبیعت خراب ہوئی، یہ تربیت اللہ نہ کرے خراب ہوئی، اب اس کی 2-4 مہینے میں اب تربیت کر کے اس کا 18 سال 20 سال کا مزاج بدل دیں گے آپ؟ نہیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بچپن میں جو عادت پڑ جائے نا، بڑے ہو کر بڑی مشکل سے نکلتی ہے. اب آپ کہیں نہیں بیٹی کو میں بدل دوں گا، کہاں سے بدلیں گے؟ 18-20 سال میں تو بدل نہیں سکے، اب 2 سال میں کیسے بدلیں گے آپ؟ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کریں گے اس کے اندر؟ تو کب سے شروع کرنا پڑے گا؟ بچپن سے. نماز، عبادت، ریاضت، صبر، شکر، قناعت، فضول خرچی سے بچنا. اب اگر بیٹی کی تربیت ہم نے کی کہ فضول خرچی نہ کر بیٹا، سب سے پہلے اس کی فضول خرچی کی عادت کا کس کو پتا ہوگا؟ یہ بتائیے بیٹی کی. باپ کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایمانداری سے بتائیں، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ باپ کو نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ لوڈ تو باپ کی جیب پر تھا، ATM مشین تو باپ بنا ہوا تھا. ٹک 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 پیسے نکل رہے ہیں، ٹک 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 پیسے نکل رہے ہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ لیکن بیٹی اس طرح پیسے خرچ کرتی ہے اور اس طرح ایکسٹرا خرچ کرتی ہے، اور اس کے اندر قناعت نہیں ہے، اس کے اندر صبر نہیں ہے، خواہشات پر قابو کرنا نہیں ہے، فرمائشوں پر کنٹرول کرنا نہیں ہے. سچ بتائیے کہ سب سے پہلے یہ بات کس کو پتا چلے گی؟ باپ کو. باپ کا کام ہے اپنی بیوی کو کہے، یعنی بچوں کی امی کو کہے اس کی تربیت کرو. ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو باپ کو پتا ہے کہ بیٹی نے فائنلی میرے پاس نہیں رہنا. اب یہ خواہشیں پوری کر کر کے، فرمائشیں پوری لے لے کے جائے گی شوہر کے پاس. اب شوہر کو بولے گی میرے کو یہ دلا، شوہر بولے گا میں نہیں دلاتا. بولے میرے باپ نے کبھی منع نہیں کیا. بولے میں تیرا باپ ہی نہیں ہوں، آئی ایم یور ہسبینڈ، آئی ایم نوٹ یور فادر. وائی یو ٹیل می آئی ایم نوٹ یور فادر، آئی ایم یور ہسبینڈ. آپ کے والد نے آپ کی خواہش پوری کی ہوگی، بٹ آئی ایم نوٹ، آئی کانٹ ڈو دس، آئی ڈونٹ ہیو اینی منی. میں بڑی مشکل سے یہ کر رہا ہوں. تو اب یہ بتائیے تو بیٹی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو کیوں کہہ رہی میرا باپ ایسا تھا؟ بولے میں باپ ہو ہی نہیں دے رہا، جب میرے بچے ہوں گے تو میں ان کا باپ ہوں گا، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. آپ کو تو میں شوہر ہوں. تو جب یہ اس کا باپ کہے گا، بیٹے کا باپ کہے گا، یعنی بہو کا سسر کہے گا، اس کی ساس کہے گی کہ بیٹا کیا کر رہے ہو آپ، کیوں جذباتی ہو رہے ہو، کیوں اس پر ظلم کر رہے ہو، کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی مطلب کہ کسی کی بہن ہے بیٹا، کسی کی مطلب کیسا آپ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ آپ پیار دیں، سے محبت دیں، اس کے وقت دیں، ایڈجسٹ ہو جائے گی بیٹا، وقت لگے گا. آپ بھی تھوڑا نرم ہو جاؤ، آپ بھی تھوڑا بیٹا کنٹرول کرو، تھوڑا وقت پر گھر پر آؤ. تو بیٹا جب بھی گھر پہ آؤ تو موبائل لے کے بیٹھے رہے تو بیوی کہتی ہے کہ میری دوسری شادی کرا دی، پہلی تو اس کے موبائل سے ہوئی ہے، جب بھی دیکھو موبائل میں لگا ہوا ہے. تو موبائل ٹھیک ہے، موبائل کا ایک جب دیکھیں کوئی بھی چیز ایکسٹرا یوز کریں گے اس کے ضرورت سے زیادہ عادت ڈالیں گے، چاہے وہ کھانے کی ہو یا موبائل کی ہو، دونوں نقصان پہنچائے گی. تو جب آپ گھر آتے ہیں تو گھر آ کر ٹائم تو دیں گے نا، بات تو کریں گے نا. بچے ہو گئے، بچوں کو ٹائم دے. بیوی کہتی ہے کہ بچوں کو ٹائم دو، کہاں سے لاؤں، کہاں سے ٹائم لاؤں، 2 جگہ پر کام کر رہا ہوں. آپ کی مہربانی، آپ کی محبت ہے، آپ کو آپ کیا بولے، ہم آپ کا ہاتھ پیر چومیں، آپ کر رہے ہیں.
مگر جس کے لیے کما رہے ہو جب وہی آپ کے پاس نہیں رہے گا تو کمائی کا کرو گے کیا آپ کے آنکھوں کے سامنے گرل فرینڈ لا کر گھر میں بیٹھا ہوگا تو کرو گے کیا؟ آپ کے سامنے آپ کی بیٹی گھر پر آ کر بوائے فرینڈ کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوگی، آپ کرو گے کیا؟ آپ کمرے کے نیچے صوفے پہ بیٹھ کے بولو گے انہی کے لیے تو کما رہا تھا. وہ وقت کتنا صدمے کا وقت ہوگا، کتنا دکھ اور غم کا وقت ہوگا، اور اس غم اور دکھ میں کتنے ماں باپ مبتلا ہیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. آپ بولے گے نہیں میرے ساتھ نہیں ہوگا، ارے بھیا اس نے بھی دیوار پہ سر مارا، اس کو لگا تھا، آپ بھی دیوار پہ سر مارو آپ کو بھی لگے گا. آپ نے ایسی کون سی دیوار نکالی جس پر سر مارو گے لگے گا؟ نہیں میرے کو کچھ نہیں ہوگا. وہ اس نے پانی میں جمپ لگائی وہ گیلا ہو گیا، آپ کون سے پانی میں جمپ لگا؟ بولے میں گیلا نہیں ہوں گا. وہ کیچڑ پہ چلا اس کے اوپر چھینٹے اڑے، آپ بولتے میں کیچڑ میں چڑھوں گا نہیں، میں دوڑوں گا، میں دیکھنا مجھے چھینٹے نہیں اڑیں گے. بھیا یہ کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے سامنے واقعات موجود ہیں، ہمارے سامنے اگزامپلس موجود ہیں. جب آپ لوگوں میں بیٹھتے ہیں وہ آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں اپنا غم اور اپنا درد کھول کر رکھ دیتے ہیں. بات یہ ہر جگہ اس کی اجازت نہیں ہے مگر کرتے ہیں لوگ، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں غیبتوں میں ہی پڑ جاتے ہیں. تو ہمارے لیے عبرت ہے اگر ہم اس طرح اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں میں ہمت، حوصلہ، بردباری، ان کو نماز کا عادی بنانا، ان کو عبادت گزار بنانا، اللہ کا نیک بندہ بنانا، خوف خدا دل میں دلانا اگر ہم نہیں کریں گے، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو، تو وہی اچھا یہ اب ذمہ داری کس کی؟ کوئی دو رائے نہیں ہے، جسٹ اونلی پیرنٹس. آپ بولیں گے اسکول کالج یونیورسٹی، نہ ویری سوری ٹو سے، میں نہیں کہتا کہ سارے ادارے غلاب ہیں یا سارے ادارے خراب ہیں، سارے ادارے غلط ہیں، لیکن موسٹلی اور بہت زیادہ تعلیمی اداروں میں تعلیم ہے، تربیت کا نام نہیں ہے. کئی جگہ تعلیم تربیت کا نام ہی نہیں ہے، اور جو تربیت ہے اسلامی تربیت کتنی، دینی تربیت کتنی، سنتوں بھری تربیت کتنی. جو میں نے ابھی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ادائیں بتائیں، عادت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انداز اختیار فرمائے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ جب پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے نانا جان رحمت علی میاں سے کیا کیا سیکھا، تو جو کچھ آپ نے بتایا اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ دعائے قنوت مجھے میرے نانا جان نے سکھائی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اب کوئی پوچھے اپنے نوازے سے بتا تمہیں نانا نے کیا سکھایا؟ نانا نے میرے کو کرکٹ کھیلنا سکھایا، اور نانا نے میرے کو کمانا سکھایا، نانا نے میرے کو دکان پہ بیٹھنا سکھایا، نانا نے میرے کو گاہ کو کاٹنا سکھایا کہ بیٹا گاہ کو کیسے کاٹتے. معاذاللہ میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں تو اس طرح کی تربیت کی جاتی ہے. دینی تربیت کہاں ہے؟ جو نانا کرے، نانی کرے، دادا کرے، دادی کرے، ابو کرے، امی کرے، اور جو تھوڑا بہت بچ جائے تو ساس و سسر کریں گے. یہی ہے نا. تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، حدیث واضح ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ہم سے ہمارے ماتحت کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں پیارے سمجھ سوال ہوگا. اولاد سے سوال ہوگا ماں باپ کی اطاعت کی یا نہیں کی، اور ماں باپ سے سوال ہوگا تم نے اولاد کی تربیت کی یا نہیں کی. اولاد کو بھی ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور سب اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے. اب یہ ایک تعلیم ہے نا، ایک تربیت ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. کیا ہم اس طرح اپنے بچے کی تعلیم و تربیت پہ دھیان دے رہے ہیں؟ بچہ نماز غلط پڑھ رہا ہے، کیا ہم نے بچے کی نماز درست کی؟ میں معافی چاہتا ہوں، اب برا نہ لگے آپ لوگوں کو بس، لیکن میں جنرل ہے کسی ایک پر تو پن پوائنٹ کر کے بات کر نہیں رہا ہوں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں. جو کر رہا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں، جو نہیں کر رہا اچھے کام کر رہا ہے اللہ پاک اس کو برکت دے، اللہ پاک سلامتی دے. لیکن آپ بتائیے کہ بیٹا نماز غلط پڑھ رہا ہے، بیٹی نماز غلط پڑھ رہی ہے، سیکھا کہاں سے غلط نماز پڑھنا؟ تو خود بھی نماز کورس کریں، اپنے بچوں کو بھی نماز کورس کرائیں. آدھے گھنٹے کی کلاس لینے فیضان آن لائن اکیڈمی سے، دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں، وہاں نمازیں سکھائی جاتی ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان جو ایڈلٹس کے مدرسۃ المدینہ ہے اس پہ شرکت کریں، الحمدللہ قرآن اور نماز وہاں سکھائی جاتی ہے. ہمارے لیے سیکھنے کے لیے مواقع فری آف کاسٹ ہے.
ہاں فیضان آن لائن اکیڈمی میں فیس ہے، وہ پورا ایک سسٹم ہے، مگر آپ کو تو میں دعوت ہی دوں گا، مشورہ دوں گا کہ پوری فیملی فیضان آن لائن اکیڈمی میں ایڈمیشن لے۔ اب جیسے میں نے شادی کے تعلق سے آپ کو چند باتیں بیان کی نا، اولاد کی تربیت کے تعلق سے، میں آپ کو بتاؤں فیضان آن لائن اکیڈمی میں نکاح کورس ہے۔ کون سا؟ نکاح کورس۔ اب نکاح ہونے جا رہا ہے، بیٹے کو بول بیٹا نکاح کورس کر لے، بیٹی کو بولو بیٹی آپ بھی نکاح کورس کر لو، پتہ تو چلے بیٹا بیٹی کو گھر کیسے چلانا ہے۔ اب بیٹا بیٹی کو جو گھر چلانے کا طریقہ پتہ ہے وہ تو یہی ہے جو گھر میں دیکھا، کہ یا تو باپ ماں کو جھاڑ رہا ہے یا ماں اس کے باپ کو جھاڑ رہی ہے۔ پیار محبت و اتفاق اگر گھر میں بچہ دیکھے گا تو اللہ کرے گا تو وہ بھی فالو کر لے گا، مگر ایسا کتنا؟ تو یوں اوور آل اگر ہم بات کریں، اپنے تمام تر چیزوں کا جائزہ لیں، جو کچھ میں نے آج آپ کے سامنے رکھا، جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر اس کو اوور آل دیکھیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی کتنی ضرورت ہے، اور ہم اس تربیت کے معاملے میں کیا کریں۔ عقائد و نظریات کی درستی، عبادات، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے۔ یہاں تو روزہ مطلب روزے کا وقت ختم ہو گیا، یہ بھی بہت پرانی بات ہم نے بھی دیکھی ہے، دعوت اسلامی سے پہلے سحری کا وقت ختم ہو گیا اور ماں باپ کہہ رہے کھا لے ابھی ادھر کی اذان باقی ہے۔ یہ اب بھی چل رہا ہوتا ہے، ابھی ادھر کی اذان باقی ہے۔ بھائی اذان کا روزے کے بند کرنے اور روزے کے کھولنے سے اذان کا تعلق ہی نہیں ہے میرے حضور۔ اذان افطار کے نہیں ہوتی، اذان مغرب کی ہوتی ہے۔ اذان سحری بند کرنے کی نہیں ہوتی، اذان فجر کے لیے ہوتی ہے۔ ہم نے اذان کو روزہ کھولنے اور روزہ بند کرنے کے نام پر رکھ لیا، ایسا ہے ہی نہیں۔ بھائی مؤذن بھی تو افطار کر کے اذان دے گا نہیں دے گا؟ آپ بولو کہ مؤذن صاحب اذان دے گے تو میں مؤذن صاحب افطار کر چکے آپ بھی کر لو، وقت اگر وقت ہو گیا ہے تو۔ آپ بولے کہ یہ کیسے پتا چلے گا وقت ہو گیا؟ آپ کو ٹرین کے وقت کا پتا ہے، رات کی ٹرین کا وقت پتا ہے، دن کی ٹرین کا وقت پتا ہے، بسوں کا بھی وقت پتا ہے آپ کو ایئر لائن کا بھی وقت پتا ہے، ٹک ٹاک کا بھی سب پتا ہے آپ کو۔ نہیں پتا تو نماز کے وقت کا نہیں پتا، زکوٰۃ دینی ہے کیسے دینی ہے، اولاد کو کیسے سکھائیں گے، حج کرنا ہے اولاد کو کیسے حج سکھائیں گے، یہ سب ہمارا کام ہے۔ پھر تکبر کیا ہے، غرور کیا ہے، حسد کیا ہے، غیبت کیا ہے، چگلی کیا ہے، بدگمانی کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، فریب کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ کون سکھائے گا پیارے اسلام بھائی اولاد کو؟ باپ ماں، یہ ساری تربیت ہے۔ پھر اخلاقیات کے طور پر جیسے میں نے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دی، قرآن کریم آپ کی نصیحتیں، چلنا کیسے ہے، بات کرنی کیسے ہے، چہرہ رکھنا کیسے ہے، آواز کیسی ہونی چاہیے۔ آپ سوچئے قرآن کریم آواز تک کی ہماری تربیت کر رہا ہے کہ آپ نے آواز کیسے نکالنی جب بات کرنی ہے، تو آپ نے چلنا کیسا ہے جب آپ نے چلنا ہے۔ تو قرآن کریم میں چلنے کا ہمیں طریقہ سکھایا گیا، حدیث میں چلنے کا طریقہ سکھایا گیا، حدیث میں کھانے کا طریقہ سکھایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، ساتھ ایک صحابی تھے چھوٹی عمر کے، اور وہ جب کھانا کھا رہے تھے وہ ادھر ادھر ہاتھ گھما رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے اپنی طرف سے کھا، تربیت فرمائی میرے آقا نے، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، تربیت فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کھانا کیسے کھانا اس کی بھی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بات کیسے کرنی اس کی بھی تربیت پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مسجد میں کیسے آنا ہے، مسجد میں کیسے رہنا ہے، مسجد کس کام کے لیے ہے، کس کام کے لیے نہیں، اس کی تربیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ ہم کیسے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے ہمیں خود نہیں پتا۔ اخلاقیات کی تربیت، کردار کی تربیت، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ جب بیٹا دیکھے گا کہ میرے والد میرے دادا کے پاؤں دبا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا آپ کے پاؤں بھی دبائے گا۔ جب آپ کا بیٹا دیکھے گا کہ میرے والد میرے دادا کے ہاتھ چوم رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کا بیٹا بھی آپ کے ہاتھ چومے گا۔ ایکشن فالو کرتا ہے بچہ۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ویلیوز کمز فرام ٹاپ، یہ ہمیشہ یاد کرے، ویلیوز کمز فرام ٹاپ، ویلیوز اوپر سے آتی ہیں، کردار اوپر سے آتا ہے۔ ہمیں ہمارے بچوں کو دادا نظر آتے ہیں، باپ نظر آتا ہے، یہ نظر آتے ہیں۔ پھر یہ جو تربیت، اب وہ اللہ خیر کرے جب باہر نکلے گا، جب دیکھے گا میری تربیت کچھ اور ہوئی ہے، باہر کا ماحول کچھ اور ہے، میں کچھ اور سن کر آیا ہوں، باہر کچھ اور کہا جا رہا ہے، وہ باہر کی چیزیں ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اب کو اللہ نہ کرے کان میں آ کے بات کرے گا یا کہیں سے بات سنے گا
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہے تو نہیں مانے گا. وہ کیوں مانے گا؟ اس کو پتہ ہے کہ مسلمان کا عقیدہ ہے، اور عقیدہ یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. اور جو اس کا عقیدہ نہیں رکھے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ باپ سکھائے گا، والد سکھائیں گے، ماں سکھائے گی، اولاد کو اپنے والدین سکھاتے ہیں. یہ ہر صحابی یہ نبی اب اولاد کو پتا ہے کہ صحابی تو جنتی ہوتا ہے، جو صحابی ہوگا وہ جنتی ہوگا. اب کوئی اگر خدا نخواستہ بچے کو کہے کسی صحابی کے بارے میں تو وہ فوراً ریئیکٹ کرے گا نا کہ جب صحابی جنتی ہے اور سرکار کا صحابی ہے تو اس کی برائی تو ہو ہی نہیں سکتی، کہ اس کی خوبی تو اللہ نے بیان کی. صحابی کے جنتی ہونے کی بشارت تو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، تو میں اس کی برائی کیسے سنوں گا؟ تو یہ عقیدہ، یہ نظریہ کان میں کون ڈالے گا، ذہن میں کون ڈالے گا؟ والد. شراب کی نحوست، جوئے کی نحوست، بد نگاہی کی نحوست، غیر محرم عورتوں کے تعلق سے کون تربیت کرے گا؟ والد. اب کہیں بھی اللہ نہ کرے اس کو اس طرح کو فیس کرنا پڑے گا، ہٹ جائے گا. کئی بچے ایسے ہیں، میں جانتا ہوں کئی بچے ایسے کئی دور سے، یا گاڑی میں جا رہے ہوں گے نا تو گاڑی باہر سے میوزک کی آواز آتی ہے نا تو بچے کان میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یا بچے کہتے ہیں یہ عادت اچھی نہیں ہے نا، بیڈ ہیبٹ نا، یہ گندی بات ہے نا. اب یہ گندی بات ہے، یہ بیڈ ہیبٹ ہے، یہ کیسے پتا چلا بچے کو؟ باپ نے سکھایا بیٹا میوزک حرام ہے، میوزک گناہ ہے، میوزک کی طرف نہیں جانا چاہیے. بری صحبت کے تعلق سے بیٹا یہ بری، اب اس ابھی بتا دیں، یہ چھوٹے بچے ماشاءاللہ دیکھیں چھوٹے بچے کو لائیں، یہ چھوٹے بچے کو لائیں، وہ اب یہ بچہ سن نہیں رہا ہے، مگر یہ بچے کو پتا ہے کہ میں آیا کہاں ہوں. آپ بچے کو یہاں لا کر یہ بتا رہے ہیں میرے بھائی کہ بیٹا اپنی لائن یہ ہے. بچے کو آپ لائیں نا، ٹھیک ہے بچہ سو بھی گیا ہوگا، کئی بچے سو گئے ہوں گے، وہ یار لانے کا فائدہ کیا؟ بھائی یہ ادھر سو گیا، اللہ کا شکر ہے. قلب پہ سوتا تو کیا کرتے؟ اگر بچوں کو قلب سے بچانا چاہتے ہیں، گندی صحبت سے بچانا چاہتے ہیں، نشے سے بچانا چاہتے ہیں، ڈرگ سے بچانا چاہتے ہیں، گندی عادتوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو اپنے بچوں کو جب وہ مسجد میں لانے کے اہل ہو جائیں، قابل ہو جائیں، انہیں مسجد اپنے ساتھ لائیں، انہیں اجتماع میں اپنے ساتھ لائیں، انہیں اپنے ساتھ بٹھائیں. اب وہ لوگ سو جائے بس سونے دو، لیکن اس کو یہ تو پتا چلے گا میری لائن یہ ہے، وہ میری لائن نہیں ہے، وہ آؤٹ لائن ہے، یہ رائٹ لائن ہے. دس از دا پاتھ آف سکسیس، ناٹ دس. رائٹ سائڈ پہ جانا ہے، مجھے جنت کی طرف جانا ہے. باپ نے اس کو جنت کا راستہ سکھایا ہے، جنت کا راستہ بتایا ہے. بیٹی دیکھ رہی ہے ماں کو، میری ماں غیر محرموں سے دور ہے، میری ماں غیر محرموں سے بات نہیں کرتی، میری ماں اجنبی مردوں سے بات نہیں کرتی، میری ماں اجنبی مردوں سے دور رہتی ہے، میری ماں پردہ کرتی ہے، میری ماں اس طرح رہتی ہے، میری ماں حیا کرتی ہے. جو بیٹی دیکھے گی وہ بیٹی سے ماں یہ کرا رہی ہوگی، ایج پر ایج، عمر کے مطابق اس کو جو ماں لے کر چل رہی ہوگی. بیٹی جیسے جیسے گرو کرے گی تو بیٹی کو پتا ہوگا کہ مجھے کرنا کیا ہے. اب اس سے ہٹ کر جو چیز بیٹی کو نظر آئے گی بیٹی اس کو اگنور کرے گی، ڈر جائے گی، نہیں یہ میرا راستہ نہیں ہے، میرا راستہ وہ ہے جو میری ماں نے بتایا، اور میری ماں اس راستے پر چلی جس پر خاتون جنت نے بتایا. امہات المومنین جس راستے پر چلی میں اس راستے پر چلوں گی. پیرنٹنگ اس کو کہتے ہیں. یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے پیرنٹنگ، لیکن ہم جہاں سے پیرنٹنگ لے رہے ہوتے ہیں وہاں سے کانٹا اور چاقو پکڑنا سکھایا گیا ہے. اور ہمارے یہاں جو پیرنٹنگ کہلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹا سنت کے مطابق کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر کھاؤ. 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے. پیرنٹنگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گی، یہ یاد کر لیں. اپنے بچوں کے لباس کے تعلق سے، انداز کے تعلق سے، گفتگو کے تعلق سے. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. چھوٹا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا تھوڑا بیٹا بڑا ہو رہا ہے. اب بیٹے کے ساتھ ڈسکس کریں، بیٹا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، دیکھنا تو پڑے گا نا بیٹا. بات سمجھ رہے؟ لڑائی جھگڑا نہیں. بیٹا جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ حلال ہے. بیٹا پوچھتے دیتے قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اللہ اس کے رسول کا فرمان کیا. بیٹا دیکھتے چیک کرتے ہیں بیٹا. اب بیٹے کو پتا ہوگا کہ حرام، حلال، جائز، ناجائز، قرآن، حدیث، یہ سب میرے والد صاحب غور کریں. نہیں بیٹا یہ کاروبار، یہ نفع، یہ پروفٹ تو بیٹا بہت زیادہ رہا ہے، بس کائنڈلی لیٹ می چیک. بیٹا اس کی شرعی کمپلائنس تو کرنی پڑے گی نا بیٹا. بیٹا غلط ہے یا صحیح ہے بیٹا، اس کا فیصلہ ہم تو نہیں کر سکتے میرا بیٹا. میں مفتی صاحب سے بیٹا پوچھ لوں،
دارالفتہ اہل سنت کا فون کیا، آپ نے مفتی صاحب سے بات کی، اللہ کرے بیٹے کو سامنے بٹھا کر لیں سم ٹائم، بیٹے کو پتا چلے کہ کام کرنے سے پہلے یہ انفارمیشن لینا میرے لیے لازم ہے کہ یہ کام حلال ہے کہ حرام ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ رائٹ وے ہے یا رانگ وے ہے، رائٹ؟ یہ بات بچے کے ذہن میں کون بٹھائے گا میرے پیارے سمجھیے بتائیے؟ پیرنٹس بٹھائیں گے میرے پیارے اسلام بھائیو۔ میں آج ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں ڈسکس چلتی رہی کہ کیا باتیں لوگ تربیت نہیں لے رہے ہوتے، کیا باتیں لوگ عمل نہیں کر رہے ہوتے، کیا باتیں لوگ یوں نہیں کر رہے ہوتے، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ میں نے پھر یہی کہہ دیا، میں نے کہا کیا بات ہے، پیرنٹس کا کام ہے، پیرنٹس کرتے، اور کون کرے گا؟ کیا 1-1.5 گھنٹے کے بیان میں لوگوں کی تقدیریں بدل جائیں گی؟ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، مگر ایک جنرل بات کر رہا ہوں، آتے ہی نہیں ہے، لائے گا کون؟ بیٹے کی عادت ہی نہیں ہے نیکی کے کام میں، نیکی کے اجتماع میں اس طرح کے بیان سننے کی، کون لاتا؟ کون اس کو عادی بناتا؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پیرنٹنگ، والدین کس طرح اولاد کی تربیت کریں، یہ چند باتیں میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ بیان کروں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چند مدنی پھول آپ کو تک پہنچا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں باپ پر اولاد کے جو حقوق بیان فرمائے، ان میں سے چند بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سب نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے باپ خدا کی امانتوں یعنی بچوں کے ساتھ شفقت و برتاؤ کا مظاہرہ کرے، اس کو اللہ پاک کی امانتیں فرمایا اعلیٰ حضرت نے۔ پھر فرماتے انہیں پیار کرے، بدن سے لپٹائے، پیار کرے، گلے لگاتے نا، کندھے پر چڑھائے، کندھے پر بٹھائے، ان کی ہنسنے کھیلنے بہلنے کی باتیں کرے، ان کی دلجوئی کرے، میوہ کوئی بھی نیا پھل وغیرہ کوئی آئے پہلے انہی کو دے کہ وہ بھی تازے پھل ہیں، نئے کو نیا مناسب ہے، یہ بھی پھل وہ بھی پھل، تو نیا پھل ہے تو پہلے بچے کو کھلائے۔ کبھی کبھی حیثیت کے مطابق شیرنی وغیرہ کھانے پہننے کھیلنے کی اچھی چیز جو کہ شرعاً جائز ہو دیتا رہے بچے کو۔ فرماتے بہلانے کے لیے بچے کو جھوٹا وعدہ نہ کرے، بلکہ بچے سے بھی وعدہ وہی جائز ہے جس کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اپنے چند بچے ہوں تو جو چیز دے سب کو برابر دے، ایک کو دوسرے پر دینی فضیلت کے بغیر ترجیح نہ دے، بچے کو خوش کریں۔ کیا کریں؟ بچے کو خوش کریں، جو اسلام دین شریعت کے مطابق ہے۔ اب اس پر حدیث سنیے بچے کو خوش کرنے کے تعلق سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں گھر ہے جسے دار الفرح کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں کو خوش کرنے کے تعلق سے ایک بات بیان کر دوں، کیا شان ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو میں حدیث پڑھ رہا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ایک برتن میں حلوہ پیش کیا گیا، تحفے میں ایک برتن میں حلوہ پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا حلوہ دیا۔ کون روایت کر رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جمع کیا اور تھوڑا تھوڑا حلوہ ہمیں عطا فرمایا۔ فرماتے جب میری باری آئی، مجھے ایک بار دینے کے بعد فرمایا کیا تمہیں اور دوں، کیا تمہیں اور دوں؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ تو میرے آقا نے میری کم عمری کی وجہ سے مجھے مزید یعنی اور زیادہ دیا۔ اس کے بعد جو لوگ باقی رہ گئے ان میں وہ میرے آقا نے تقسیم فرما دیا۔ یہ ادا تھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی درست تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ پیارے بچوں، آئیے میں آپ کو جنات کا واقعہ سناتا ہوں۔
یہ قصہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا ہے۔ تعارف حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ نام، لقب اور کنیت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، جبکہ لقب محی الدین اور غوث اعظم ہے۔ پیدائش مبارک، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں ہوئی۔ خاندانی عظمت، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا جنہیں اشراف کا خاندان کہا جاتا تھا۔ حلیہ مبارک، آپ رحمۃ اللہ علیہ میانہ قد، چوڑی داڑھی، گندمی رنگ، ملے ہوئے ابرو، سیاہ آنکھیں،